السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے عصر کی نماز کا طریقہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل قرآن وظائف اکیڈمی۔ ہمارے چینل پر وظائف قرآنی اپلوڈ کیے جاتے ہیں اور تجوید و تلفظ کے ساتھ قرآن پاک سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ تجوید و تلفظ کے ساتھ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں یا قرآنی وظائف چاہتے ہیں، ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔ چلے جی، اب دیکھتے ہیں نماز کا طریقہ۔ عصر کی نماز کی 4 رکھتے ہیں، 4 فرض، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے 4 سنت غیر مؤکدہ ہیں، وہ پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں تو گناہ نہیں ہے۔ 4 فرض پڑھیں گے۔ 4 فرض پڑھنے سے پہلے ہم پاک ہو کر، پاک کپڑوں کے ساتھ باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور ہم نیت کریں گے۔ اچھا، نیت کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، ہاں مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ادا کریں گے: پڑھتی ہوں میں نماز عصر 4 فرض اللہ کے واسطے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ ایسے ہم ہاتھ اٹھائیں گے، یہ دیکھیں ہاتھ ہم نے یہاں بالکل کندھے کے برابر رکھنے ہیں، کندھے سے اوپر نہیں لے کے جانے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہاں، ٹھیک ہے، اور ہم نے جب یہاں کھڑے ہونا ہے تو ہماری نظر سامنے ہونی چاہیے جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کی جگہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم پڑھیں گے، ثنا سے شروع کریں گے، سبحانک اللہم۔ یہاں جب ہم نے ہاتھ رکھنے ہیں تو ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھنی ہے، یہ آپ دیکھیں بالکل ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی ہے، پنجے کے اوپر پنجہ نہیں رکھنا، ٹھیک ہے۔ ہم پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ہم نے کوئی سی صورت ملانی ہے ایک، لیکن ہم رکعتوں میں جو صورتیں پڑھیں گے ترتیب وائز پڑھیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ جب رکوع میں جائیں گے تو ہم نے ہاتھ گھٹنوں پر نہیں رکھنے، ہم نے ہاتھ جب ہمارے گھٹنوں تک پہنچ جائیں گے اس وقت ہم نے ہاتھ روک دینے ہیں، اس سے زیادہ نیچے نہیں لے کے جانے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے زیادہ نہیں جھکنا، بالکل تھوڑا سا جھکنا ہے، ایسے جیسے یہ بچی جھکی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایسے، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ نہیں جھکنا، ہاتھ گھٹنوں پر مضبوطی سے بھی نہیں رکھنے، بالکل آرام سے رکھنے ہیں۔ تو یہاں پڑھیں گے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، 3 دفعہ۔ پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ ہم پڑھتے ہوئے آرام سکون سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر۔ یہاں ہم جب سجدے میں جائیں گے تو پہلے ہم نے گھٹنے لگانے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے لگانے ہیں اپنے ہاتھ نیچے رکھنے ہیں، پھر ہم نے ناک اینڈ پہ پیشانی لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سجدہ کرتے ہوئے ہمارے دونوں پاؤں ایسے سائڈ پہ نکلے ہونے چاہیے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، ایسے سائڈ پہ نکلے ہونے چاہیے، جیسے اس بچی کے نکلے ہیں، دکھاؤ، یہ دیکھیں پاؤں ایسے ہمارے دونوں ایک سائڈ پہ نکلے ہوئے ہونے چاہیے، اور ان کا رخ جو ہے ہمارا پاؤں کا قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم پڑھیں گے اور سارے سجدے اسی طرح کرنے ہیں، یہ دھیان سے دیکھ لیں، دونوں پاؤں یوں سائڈ پہ نکلے ہونے چاہیے اور یوں ہم نے سجدہ بچھ کر کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایسے بچھ کر، بالکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایسے زمین کے ساتھ لگ کر بچھ کر۔ تو یہاں ہم پڑھیں گے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی،
سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم بیٹھ جائیں گے، ہم آرام سکون سے بیٹھ کر پھر دوسرا سجدہ کریں گے، اللہ اکبر۔ پھر 3 دفعہ ہم پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، 3 دفعہ پڑھ کے ہم نے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے کھڑے ہونا ہے تو ہمارے ہاتھ نیچے نہیں لگنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ نیچے لگائے بغیر گھٹنوں کے سہارے سے ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ ہاں، لیکن جو نہیں ایسے کھڑے ہو سکتے، جن کو سہارا لینا پڑتا ہے، تو وہ سہارا لے سکتے ہیں زمین کا، جسم کے کسی حصے کا، یا نیچے ہاتھ لگا کر، تو اتنی سختی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم یہاں کھڑے ہوں گے تو ہاتھ وہی ہم نے ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھنی ہے، سینے پر باندھنے ہیں، دوپٹے کے اندر باندھنے ہیں، یا ہم نے آپ کو دکھانے کے لیے باندھے ہیں باہر۔ تو ہم پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ پوری، پھر ایک سورت ملائیں گے، کوئی سی ملا لیں، سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ پھر ہم اس کے بعد پھر رکوع میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر، یا ہم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھیں گے۔ پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، یہ آرام سکون سے کہہ کر پھر ہم سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر، سجدے میں جائیں گے، یہاں ہم 3 دفعہ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی۔ جب سجدے میں جانا ہے تو دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ ہو، اور ایسے بچھ کر کرنا ہے جیسے یہ بچی ہے، بالکل زمین کے ساتھ لگ کر، کولے یا کمر یا پیٹ اوپر نہیں اٹھانی، ٹھیک ہے۔ اور پاؤں میں نے جیسے پہلی رکعت میں دکھائے ایک سائڈ پہ نکلے ہونے چاہیے، ایک سائڈ پہ نکلے ہونے چاہیے۔ پھر ہم پڑھیں گے یہاں پر سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ آرام سکون سے بیٹھنے کے بعد پھر دوبارہ ہم سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر، ہم یہاں پھر پڑھیں گے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی، 3 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر ہم تشہد میں بیٹھ جائیں گے، اللہ اکبر، ہماری نظر گود میں ہونی چاہیے، ہاتھ ہمارے بالکل سیدھے ہونے چاہیے۔ یہاں ہم التحیات پڑھیں گے، ٹھیک ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد اللہ پہ ہم نے انگلی اٹھانی ہے، دیکھیں، ٹھیک ہے، اللہ پر انگلی اٹھانی ہے، اور اللہ پہ نیچے رکھ دینی ہے، ٹھیک ہے، نیچے کر لو انگلی، تو اللہ پہ نیچے کر لینی ہے انگلی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ ہم نے پڑھ کے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے 4تھی رکعت کے لیے، ایسے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر سیدھا ہم کھڑے ہوں گے۔ تو جب ہم کھڑے ہوں گے پاؤں آگے پیچھے نہیں کرنے، ادھر ادھر نہیں ہلانے، جہاں کھڑا ہونا ہے بس وہیں پاؤں رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پاؤں کے درمیان آپ فاصلہ رکھ سکتے ہیں، ایک یعنی چپے کا مطلب 4 انگلیوں کے برابر۔ ہاں، اگر کوئی زیادہ موٹا ہے نہیں کھڑا ہو سکتا تو وہ زیادہ فاصلہ رکھ سکتا ہے۔ پھر یہاں ہم 3ری رکعت میں پڑھیں گے سورہ فاتحہ مکمل۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم نے جو ہے کوئی صورت نہیں ملانی، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت نہیں ملانی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین جب پڑھ لینا ہے تو سیدھا ہم نے رکوع میں چلا جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رکوع میں آ کر ہم پڑھیں گے کیا، سبحان رب، نیچے آئیں، رکوع میں ہم پڑھیں گے سبحان ربی العظیم۔ جب ہم نے رکوع میں آنا ہے تو ہم نے زیادہ نہیں جھکنا، جیسے پہلی رکعت میں دکھایا، ٹھیک ہے، تو ہم نے زیادہ نہیں جھکنا، اور جب ہم رکوع میں آئیں گے تو پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، یہ آرام سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم پھر سیدھا سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں، یا ہم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ پڑھیں گے، اور وہی سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے لگائیں گے، پھر ہم بازو ہاتھ نیچے لگائیں گے، یعنی بازو رکھیں گے، پھر ہم ناک، پھر ہم پیشانی،
پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب بیٹھیں گے تو اللہ اکبر کہہ کر، اور پھر اس کے بعد ہم پھر آرام سکون سے دوسرے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ جب ہم نے سجدہ کرنا ہے تو اس طرح بچھ کر کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہم نے بچھ کر زمین کے ساتھ لگ کر سجدہ کرنا ہے، کولے یا کمر اوپر نہیں اٹھانی، نہ پیٹ، ٹھیک ہے، اور ہمارے دائیں طرف پاؤں نکلے ہوئے ہونے چاہیے جیسے پہلی رکعت میں دکھایا۔ پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے 2 سجدوں کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم جب کھڑے ہوں گے پھر ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ، یہاں ہتھیلی پر ہتھیلی رکھنی ہے اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے کوئی سورت نہیں ملانی، یہ چوتھی رکعت ہے عصر کی نماز کی۔ تو فرضوں میں جو آخری 2 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی جو 4 عصر کے رکعتیں ہیں، ان کی آخری 2 رکعتوں میں ہم نے کوئی سورت نہیں ملانی، صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ وَلَضَّالِّينَ آمین کہنے کے بعد، پڑھنے کے بعد سیدھا ہم نے آ جانا ہے رکوع میں۔ ہم پڑھیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں آئیں گے، زیادہ نہیں جھکنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم پڑھیں گے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، ربنا لک الحمد کھڑے ہونے کے بعد پڑھیں گے۔ پھر آرام سکون سے ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں آئیں گے، پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی لگائیں گے اور سجدہ کریں گے دونوں ہاتھوں کے درمیان، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھیں گے۔ پھر ہم بیٹھ جائیں گے، اللہ اکبر، پھر ہم دوسرے رکعت میں جائیں گے، دوسرے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر، پھر 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم بیٹھ جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ پھر ہم یہاں التحیات مکمل تشہد پڑھیں گے، پھر درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد ہم نے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے، یہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ربنا آتینا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دائیں طرف سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف سلام، پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کرتے ہوئے صرف ہم نے دیکھنا ہے کندھوں پر، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، یہ فرض ہے۔ فرض میں سلام پھیرنے کے بعد سامنے دیکھیں گے اور ہم پڑھیں گے آیت الکرسی۔ جو لوگ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ تو ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور قرآن پاک سیکھنے کے لیے ترجمہ تفسیر کے ساتھ یا پھر تجوید کے ساتھ سیکھنے کے لیے، اور وہ قرآنی وظائف اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔